بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے ہم علم کلام کا ایک تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو علم کلام کا تعارف ہے یہ دراصل استاد شہید مرتضی مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو علوم اسلامی کا تعارف کروایا ہے، یعنی کلیات علوم اسلامی، اسی کتاب سے یہ تعارف ہوگا۔ یعنی جو مسائل یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں در حقیقت وہی مسائل اور مباحث ہیں جو استاد مرتضی مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام کے تعارف میں بیان کیے ہیں۔ کیونکہ خداوند متعال نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ ہم علم کلام کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن اس تفصیلی گفتگو سے پہلے ایک تعارف کی حد تک سلسلہ ہونا چاہیے، جس تعارف کے اندر یہ بیان کیا جائے کہ وہ علم کیا ہے، اس علم کا ہدف کون سا ہے، اور یہ علم کب سے وجود میں آیا، کیوں وجود میں آیا، اور اس علم کے اندر کتنے مکاتب فکر ہیں، اور بالآخر یہ علم کن کن مراحل سے گزرا ہے۔ یہ ایسی معلومات ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی علم کے بارے میں یہ ابتدائی معلومات ہوگی تو اس علم کی تفصیلات میں اگر انسان جائے تو پھر انسان ایک خاص قسم کے شوق اور جذبے کے تحت جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے حوزہ علمیہ کا جو ایک نقص ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے علوم پڑھتے ہیں اور ان علوم کو نہایت گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، دقیق ترین مسائل کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک نقص جو ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس علم کے کلیات کے بارے میں اصلا نہیں جانتے، یا اگر کوئی بندہ بہت زیادہ ماہر ہو اس کو کلیات کے بارے میں پتہ ہوگا، لیکن یہ ہمارے درسی نظام میں اس طریقے سے ہے کہ ان کلیات کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جبکہ یہی چیز آپ مغربی سرزمین میں جائیں تو نہایت خوبصورت انداز سے ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں میں، ہم لوگ دیکھیں علم فقہ یا علم اصول کتنی دقت اور گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ہمارے مدارس کا سسٹم اس طریقے سے ہے کہ بچہ جب پہلے دن سے مدرسے کے اندر قدم رکھتا ہے تو ہم اسے علم فقہ کا درس دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر چاہے وہ ابتدائی فقہ کیوں نہ ہو، عملی فقہ کیوں نہ ہو، اسے بتایا جائے گا وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، طہارت کے ابتدائی مسائل بیان کیے جائیں گے۔
یعنی باقاعدہ اس کے علم فقہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو پہلے دن سے علم فقہ کا آغاز ہوتا ہے، زندگی کے آخری لمحے تک اگر ہمارے حوزوی سسٹم کے اعتبار سے حوزے اور مدرسے کے اندر ہو تو وہ علم فقہ کے بارے میں پڑھتا رہتا ہے، پہلے مسائل کی حد تک، پھر آہستہ آہستہ علم فقہ کی تفصیلات کو پڑھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ علم فقہ کے بارے میں استدلالی کتابوں کو پڑھتا ہے، پھر یہاں تک کہ آخری مرحلے میں درس خارج میں جاتا ہے اور ہر مسئلے کے بارے میں نہایت تفصیل کے ساتھ استدلالات کے ساتھ مباحث کو وہ حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے جو بھی بندہ شیعہ مدارس اور حوزے کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں مثلا علم فقہ اس طریقے سے پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے علوم، جتنے بھی علوم ہمارے ہاں مدارس میں پڑھاتے ہیں، علوم اسلامی کے عنوان سے نہایت گہرائی، دقت اور تأمل کے ساتھ ان مسائل کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہی بندہ کہ جو پہلے دن سے علم فقہ پڑھ رہا ہے، تعین کے جا کر درس خارج تک پہنچتا ہے، اسی بندے سے اگر علم فقہ کے بارے میں کلی طور پر آپ مسائل کچھ پوچھیں تو بہت کم افراد ہوں گے جو اس کا جواب دے سکے۔ مثلا اسی بندے سے پوچھیں کہ علم فقہ کے کتنے ادوار ہیں، علم فقہ کے کتنے مکاتب ہیں، فقہ جعفریہ کن کن مراحل سے گزری ہے، کس مرحلے میں کس طریقے سے ہوتی تھی، کس مرحلے میں اجتہاد کس انداز سے ہوتا تھا، ائمہ کے زمانے میں علم فقہ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، غیبت صغریٰ کے اندر فقہ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، ہمارے فقہا کس طریقے سے احکامات کو استنباط کرتے تھے۔ پھر اس غیبت صغریٰ کے بعد کے جو مراحل کبریٰ کے مراحل شروع ہوتے ہیں، علم فقہ کے کون کون سے مراحل گزرے ہیں، ہمارے ہاں جو اجتہاد ہے وہ کن تطورات، تحولات اور مراحل سے گزرا ہے۔ اصلاً ہمارے فقہا کہ جو استنباط کے پیچھے جاتے ہیں ان کی روش کیا ہوتی ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، آیا سب کا طریقہ کار ایک ہے یا سب کا طریقہ کار ایک نہیں ہے، اگر سب کا طریقہ کار ایک نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، ان میں کون سا فرق ہے، زمانے کے اعتبار سے کون کون سے تحولات آئے ہیں، کون کون سی تبدیلیاں آئی ہیں، اجتہاد کے اندر زمانے کے گزرنے سے رونق آئی ہے، تکامل آیا ہے یا افول آیا ہے، پیچھے گیا ہے، اس قسم کے اور بہت سارے مسائل کہ جو اس علم کی تاریخ کے ساتھ یا اس علم کے ساتھ کلی طور پر مربوط ہے، اس قسم کے مباحث کو اگر آپ اس ہمارے بچے سے پوچھیں تو بہت کم افراد ہوں گے جو ان مسائل کو اس گہرائی کے ساتھ جانتے ہوں، کیونکہ ہمارے حوزات کے اندر جو ہمارا سسٹم ہے، جو ہمارا درسی نظام ہے، ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، تاریخی مسائل کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، مختلف مکاتب کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ جیسے ہی ایک علم کو ہم اٹھاتے ہیں اس علم کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل میں بہت دقتوں کے ساتھ، بہت گہرائیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم لوگ تأمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کلی طور پر اس علم پر نگاہ ہونی چاہیے، وہ علم کیا ہے، کس طریقے سے ہے، یہ ہمارے مدارس اور حوزہ جات کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ چیز الحمدللہ ابھی اس وقت حوزہ علمیہ کم کے اندر بڑے پیمانے پر رائج ہو رہی ہے۔ خداوند متعال جزائے خیر دے استاد شہید مرتضی مطہری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے اس طرح کے مباحث پر بہت زیادہ حساسیت دکھائی،
اس طرح کے مباحث پر باقاعدہ دقیق طریقے سے مباحث پیش کیے کہ بھائی ہم جس بھی علم کو پڑھتے ہیں اس علم کو چند مراحل میں پڑھنا چاہیے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس علم کے بارے میں آشنائی ہونی چاہیے، اس علم کے کلیات کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ علم ہے کیا، اس علم کا موضوع کیا ہے، اس علم کے تاریخی طور پر تحولات کون سے ہیں، کون سے تبدیلیاں اس میں آئی ہیں، اس علم کے اندر کون سے مکاتب ہیں، اس علم کی کون سی بڑی شخصیات ہیں، اس علم کے اندر اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں کہاں پر بیٹھے ہیں، اس سے پہلے کون سے نظریات گزرے ہیں. خود ان کے بارے میں انسان کو ایک کلی آشنائی ہونی چاہیے. یہی مسئلہ خود، جس کی وجہ سے میں یہ مقدمہ بھی ذکر کر رہا ہوں، یہی مسئلہ خود ہمارے علم کلام کے بارے میں ہے. ہم عقائد کے بارے میں، علم کلام کے بارے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ مسائل کو پڑھتے ہیں، ایک مسئلے پر پتہ نہیں کتنے دلائل دیتے ہیں، مخالف کے دلائل کو رد کرتے ہیں. لیکن یہی اگر ہمارا طالب علم آ جائے، اسی طالب علم سے اگر آپ علم کلام کے چند کلی مباحث کے بارے میں پوچھیں تو شاید وہ اتنا خوبصورت طریقے سے آپ کو نہ بتا سکے. ہمارے اسی طالب علم سے جس نے علم کلام میں بے شک باب ہادی اشر پڑھی ہو، کشف المراد پڑھی ہو، یعنی کشف المراد تک وہ علم کلام پڑھ چکا ہو، لیکن اس سے اگر آپ پوچھیں نا کہ علم کلام کا آغاز کیوں ہوا، علم کلام کا آغاز کب سے ہوا، علم کلام کا اولین مسئلہ کون سا ہے، پہلا مسئلہ کون سا ہے، اچھا اگر پہلا مسئلہ فلاں ہے تو یہ کس طریقے سے پہلا مسئلہ ہے. علم کلام کے اندر جو ہم کہتے ہیں کہ تحقیقی گفتگو ہونی چاہیے، تقلیدی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ علم کلام کے کون سے مراحل ہیں، تاریخی طور پر کن مراحل سے گزرا ہے، علم کلام کی روش کیا ہے، آیا علم کلام کی روش نقلی ہے یا علم کلام کی روش عقلی ہے. اصلاً علم کلام کے بارے میں جو مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اتنا زیادہ اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ آپ 7ویں صدی ہجری سے پہلے والی کتابوں کو دیکھیں، ان کتابوں کے اندر آپ کو علم کلام کا ایک خاص رنگ نظر آئے گا. 7ویں صدی ہجری کے بعد جو علم کلام ہے وہ آپ کو بالکل متحول ملے گا، اس کا رنگ و بو آپ کو تبدیل ملے گا. آخر یہ کیوں ہے، کس طریقے سے ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں انسان کو پتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ خصوصیت سے جو ایک عالم دین ہے، خصوصیت سے کہ جس کا تعلق علوم اسلامی کے ساتھ ہے، اس بندے کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس علم کے اندر یہ تحولات اتنے کیوں آئے ہیں، اتنی تبدیلیاں کیوں آئی ہیں. آخر کیا سبب ہے کہ علم کلام میں ہم جب شیخ صدوق کی کتاب کو اٹھاتے ہیں اور آج کے زمانے میں جو ہم ایک کتاب اٹھاتے ہیں، دونوں میں زمین کا آسمان فرق ہے. آخر ایسے کیوں ہوا ہے؟ کیا علم کلام کے اندر جو اصول دین کو بیان کیا جاتا ہے، دین کے اعتقادات کو بیان کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ دین تبدیل ہو گیا کیا؟ دینی اعتقادات تبدیل ہو گئے ہیں کیا؟ کیوں آخر اتنا فاحش اور اتنا بڑا تفاوت ہمیں نظر آتا ہے؟ یا مثلا جو قدیمی ترین کتابیں ہمارے پاس علم کلام کے بارے میں ہیں، مثلا خود یہ تجرید الاعتقاد، خواجہ نصیر الدین طوسی کی ایک کتاب اٹھا لیں جو ہمارے حوزے کے اندر بہت زیادہ پڑھاتے ہیں. کشف المراد اس کی شرح ہے جو علامہ حلی نے کی ہے. اصلا اس کتاب کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں گے بعض مسائل ایسے ہیں جو عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں. انسان تعجب کرتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا کیا تعلق ہے علم کلام کے ساتھ. اصلا بعض مسائل جو اس کشف المراد میں آپ دیکھتے ہیں، مثلا اسعار کے بارے میں، قیمتوں کے بارے میں، اصلا ایک کلامی بحث ہے جس کو خواجہ یہاں پر مطرح کرتے ہیں. بازار کے اندر جو کبھی کبھار بہت زیادہ مہنگائی ہو جاتی ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس زمانے میں یہ ایک مسئلہ اٹھا
کہ یہ جو مختلف قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، یہ مہنگائی کون بڑھاتا ہے؟ خدا بڑھاتا ہے؟ انسان بڑھاتے ہیں؟ کون بڑھاتا ہے؟ اصلاً اس مسئلے نے ایک رنگ کلامی پیدا کر لیا. یا مثلا انسان کسی کا رزق کسی طریقے سے، کس کا رزق کس طریقے سے. اصلا رزق کس کو کہتے ہیں؟ رزق دینے والا خدا ہے، تو پھر خداوند متعال نے بعض کو اتنا زیادہ رزق دیا، بعض کو اتنا کم رزق دیا. ایسے کیوں ہوا؟ یا آجال کے بارے میں خوب یہ گفتگو ہوتی ہے کہ کسی کی عمر اتنی ہے، کس کی عمر کتنی ہے. کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی چھوٹا مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی بڑھاپے تک جاتا ہے. خوب یہ جو آجال اور اجل ہے، خوب ان کا کیا ہے؟ کون ہے؟ خدا نے مطالعہ اس طریقے سے کیوں کرتا ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کو ہماری رسمی ترین کلامی کتابوں میں یہ مسائل نظر آتے ہیں. لیکن کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس زمانے کے اندر یہ مسائل بڑے پیمانے پر تھے، لوگوں کے اندر رائج تھے، کتابوں میں بھرے پڑے تھے، دانشوروں کے اذہان میں یہ مسائل بہت بڑے پیمانے پر تھے. لہذا بیچارے وہ آ رہے تھے، ان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. لیکن آیا واقعاً ضرورت ہے کہ وہی مسئلہ جو اس زمانے میں اس طریقے سے مطرح تھا، میں آج کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے اس مسئلے کو بیان کروں؟ یا آج کے زمانے میں مجھے آج کل کے مسائل پر بھی فوکس کرنا چاہیے؟ آج کل کی دنیا کے اندر جو مختلف مسائل اٹھے ہوئے ہیں، جن مسائل سے ہمارے نوجوان دن رات آئے دن ہر جگہ پر مواجہ ہوتے ہیں، روبرو ہوتے ہیں، ان مسائل کو ہمیں چھیڑنا چاہیے. یعنی خداوند متعال رحمت کرے خواجہ نصیر الدین طوسی پر کہ اس نے اپنے زمانے کے اعتبار سے جو کلام کے مسائل ہو رہے تھے ان کو خوب بیان کیا. یہ تجرید الاعتقاد، یہ کشف المراد اپنے زمانے کے اعتبار سے نہایت خوبصورت ترین کتاب تھی. لیکن آیا من و ان وہی کتاب آج کل کے زمانے کے تمام مسائل کو حل کرتی ہے؟ آج کل کے زمانے کے تو اور بہت سارے مسائل ہیں کہ جن مسائل کو مد نظر رکھنا چاہیے، جن مسائل کے بارے میں ایک عالم دین کو، ایک دینی عالم کو بحث کرنا چاہیے. لہذا کشف المراد اپنے زمانے میں بہترین کتاب ہے، لیکن آج کل کے زمانے کے لیے کافی نہیں ہے. بنیاد بہترین ہے لیکن کافی نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس کلی معلومات کے بارے میں بہت زیادہ ضعیف ہیں. ہم لوگوں کو کسی بھی علم کے بنیادی چند چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے نا، کلیات کے بارے میں، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تفصیلات کو خوب جانتے، ایک ایک مسئلے کے بارے میں خوب جانتے، لیکن اس علم کے کلیات کے بارے میں ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا. یہاں پر ہم آ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس مسئلے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ضربہ لگتا ہے. کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر اگر ہمارے حوزے کے 30 سالہ پڑھے ہوئے عالم دین کو بھی بلایا جائے اور کہا جائے کہ فلاں علم کے ان کلیات کے بارے میں گفتگو کرو، تو وہ بیچارہ مشکل میں پڑ جاتا ہے. اس چیز کو استاد شہید مرزا مطہری نے خوب محسوس کیا اور اس وجہ سے انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، علوم اسلامی کا تعارف یا کلیات علوم اسلامی، کہ اس کلیات علوم اسلامی میں جو مشہور اسلامی علوم ہیں جیسے منطق ہے، فلسفہ ہے، کلام ہے، عرفان ہے، حکمت عملی ہے، اصول فقہ ہے، یہ جو مشہور علوم ہیں ان کے جو کلیات ہیں ان کے بارے میں آپ نے گفتگو کی ہے اور ایک تعارف کروایا ہے کہ یہ علم کیا ہے، کس طریقے سے ہے اور اس طریقے سے کیوں ہے، اس کی مختصراً تاریخ کیا ہے، کہ نہایت خوبصورت کتاب ہے. آغا مطہری نے تو یہ معمولاً نوجوانوں کے لیے لکھی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اس کتاب یعنی کلیات علوم اسلامی کو دقت کے ساتھ دیکھنا چاہیے. بہرحال یہ میرا مقدمہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے، ایک ایسی معلومات ابتدائی ہونی چاہیے ہر علم کے بارے میں، پھر آپ جائیں اور اس کی تفصیلات کے بارے میں گفتگو کریں، لیکن کلی معرفت آپ کو ہونی چاہیے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آغا شہید مرتضی مطہری رحمت اللہ علیہ نے جو اس کلیات علوم اسلامی میں علم کلام کا تعارف کروایا ہے، ان مباحث کو پیش کرتے ہیں کہ یہ مباحث جو ہمارے حوزوی افراد ہیں اللہ ان کے لیے بھی مفید ہے اپنی جگہ پر، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو خوش فکر انسان ہیں، کسی بھی علم کے بارے میں ابتدائی آشنائی تعارف کی حد تک جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے نہایت مفید ہے کہ یہ جو علم کلام کے بارے میں آغا کا تعارف ہے، اس کو تقریباً 8-10 جلسات کے اندر ہم مکمل کر کے پھر انشاءاللہ علم کلام کے بارے میں جو تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں گفتگو کریں گے۔ کہ بہرحال یہ آج کا ابتدائی درس ایک مقدمہ تھا کہ ہم استاد شہید مرتضی مطہری رحمت اللہ علیہ کے علم کلام کے بارے میں جو تعارف ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ خدا انہیں متعال توفیق دے کہ اس کو 8-10 جلسات میں پورا کریں اور پھر اس کے بعد علم کلام کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی طرف جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔